الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول جل وعلا في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ہر قسم کی تعریفات، حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہمارا، آپ کا اور اس پوری یونیورس کا کریٹر ہے. درود اور سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خاص کر ہمارے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علیہ وسلم بارک علیہ. وہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دنیا میں اس وقت، اس کنڈیشن، ایسی سچویشن میں آئے جب پوری دنیا گناہوں سے، غلط کاموں سے، زناکاری سے، بدکاریاں سے، خون ریزی سے، ایک دوسرے کا حق چھین لینے سے اور اپنے بھائی کو بھائی نہ سمجھ کر غلط حرکتیں کرنے پر آمادہ ہو چکی تھی. ایسی سچویشن میں اللہ رب العالمین کو اس دنیا پر رحم کیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی، جیسا رسول اس دنیا میں، اس پرتھوی پر بھیجا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی سچویشن میں آ کر اس دنیا والے کو، اس یونیورس میں رہنے والے لوگوں کو، چاہے وہ انسان ہو یا جنات، ہر ایک کو توحید کی دعوت دی. اور توحید کی دعوت، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون کا ورڈ، تفلحون کا لفظ، یہی وہ سینٹنس تھا جو پورے عرب ممالک میں، پورے عرب کنٹریز میں، یوں کہہ لیجئے کہ پورے ورلڈ میں ایک اللہ رب العالمین کے سامنے پوری انسانیت کو جھکنے پر بے بس اور مجبور کر دیا. یہی وہ ایک ورڈ تھا اور یہی وہ ورڈ ہے جس کو لے کر پوری دنیا میں بھی آج لوگ چرچے کے وشے میں پڑے رہتے ہیں کہ آخر اس ورڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آج ہمارا خطبہ کا بحث، جو موضوع، جو ٹاپک ہے، وہ آج کے سلسلے میں ہوگا اور وہ بحث یہی ہوگا کہ آج ہمارے اور آپ کے دو چیزوں کی خوشی کا دن ہے. پہلی خوشی ہمارے اور آپ کے لیے جو ہم نے سیلیبریٹ کر لیا ہے وہ عید الفطر کی خوشی کہتے ہیں جسے. یہ وہ عید الفطر ہے جس میں انسان اپنے رمضان المبارک کے مہینے کا روزہ کمپلیٹ کر کر اللہ کے شکر ادا کرنے کے لیے 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اور پھر وہ نماز پڑھ کر
یہ پروف اور یہ ثابت کرتا ہے، یہ بتا دیتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو رمضان اس انسان کو دیا، جو انسان نے اس کو پا کر روزہ رکھا، وہ انسان اللہ رب العالمین کا فرما بردار ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے والا ہے، اللہ کا ذکر کرنے والا ہے۔ آئیے ہمارے اور آپ کے لیے یہ دن وہ دن ہے جس میں ہم اور آپ بہت زیادہ خوشی محسوس کرتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکبادی دیتے ہیں، اپنے بھائیوں سے، اپنی پوری فیملی سے ملتے ہیں، یہاں تک کہ ہر ایک مسلمان اس کے دل کی خواہش ہوتی ہے کہ میں ہر ایک مسلمان سے ملوں، اس کو مبارکباد دوں، اس کو دعا دوں، اس کو اللہ رب العالمین کا ذکر یاد دلاؤں۔ تو ایسی سچویشن میں ایک انسان کو خوشی کب محسوس ہوتی ہے، ایک انسان اپنے آپ کو ہیپی کب فیل کرتا ہے، اس کے بارے میں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عید اصل میں اس ویکتی کی نہیں ہے جو اپنے آپ کو نیو ڈریس پہن لے، اچھے اچھے کپڑے پہنے، اچھے اچھے سامان کھائے، اصل میں عید اس کی نہیں ہوتی ہے۔ تو فرمایا عید اصل میں کس کی ہوتی ہے؟ تو کہا عید ریئل میں اس ویکتی کی ہوتی ہے، اس پرسن کی ہوتی ہے جس کا روزہ قبول ہو گیا، جس کا نماز قبول ہو گیا، جس کا قیام قبول ہو گیا، جس کی لیلۃ القدر اللہ رب العالمین نے قبول کر لی، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قبول کر لیا، جس کی نماز، جس کی دعا اللہ رب العالمین نے ایکسپٹ کر لیا۔ ریئل میں عید اسی ویکتی کی ہے۔ اور یہی قول سفیان ثوری رحمہ اللہ نے بھی بیان کیا ہے، ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی بیان کیا ہے، من جملہ تمام کے تمام بڑے بڑے مفسرین اور محدثین کا بھی قول یہی ہے کہ اصل میں عید ایسے ویکتی کی ہوتی ہے جن کے یہ تمام چیز جس کو ہم نے بیان کیا، روزہ جس کا قبول ہو گیا ہو، جس کی نماز قبول ہو گئی ہو، جس کی تراویح قبول ہو گئی ہو، جس کا قیام اللیل قبول ہو گیا ہو، جس کی دعا قبول ہو گئی ہو، جس کے رمضان کی جتنی بھی عبادات ہو سب قبول ہو گئے ہو، اصل میں اور ریئل میں اسی کی عید ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ہم اور آپ اگر سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو کوئی غلط بات نہیں ہے، کرنا بھی چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم بھی دیا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ عید کے دن چھوٹی چھوٹی بچیاں دف بجا رہی تھی، ایک سینگ ہوتا ہے جو کہ جائز ہے اسلام میں، تو وہ بجا رہی تھی۔ اللہ کے عائشہ رضی اللہ عنہ بچہ کو دیکھ کر ان کو منع کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ دعہما، آپ ان دونوں کو چھوڑ دیجیے۔ ریزن کیا تھا؟ کہا کہ یہ وہ خوشی ہے، یہ وہ دن ہے جو تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے جائز ہے، وہ چاہے وہ سیلیبریٹ کر سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ لیکن یہ جو سیلیبریٹ ہونا چاہیے ہمارے انڈر آف اسلام، اسلام کے جو رولز ہیں اس کے انڈر ہونا چاہیے، اگینسٹ نہیں ہونا چاہیے۔ آج بہت سارے مسلمان ایسے ہوتے ہیں کہ عید کا دن پا کر وہ اللہ کی عبادت سے غافل ہو جاتے ہیں، اللہ کی عبادت چھوڑ دیتے ہیں، لیو کر دیتے ہیں، نہ جانے کہاں کہاں جاتے ہیں وزٹ کرنے، اور اس کی عبادت، اس کی جو نماز جو رمضان میں وہ پڑھ رہے تھے وہ چیز سے چھوٹ جاتی ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم رمضان مبارک کے مہینے کو کراس کیے ہیں تو اس کے بعد جو مہینہ شوال کا آتا ہے، اس میں بھی ہمارے اوپر کچھ ذمہ داری، کچھ فرض ہوتے ہیں جس کو ہم نبھائیں، جس کو ادا کریں۔ اور ایک مسلمان کے لیے یہ کمپلسری ہے کہ وہ 12 منتھس، وہ 12 کے 12 مہینے اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، اللہ کے لیے نماز پڑھے، اللہ کا ذکر کرے۔ ایک مسلمان، ایک سچا مومن، ایک پکا مومن وہ نہیں ہوتا جو صرف رمضان میں نماز پڑھتا ہے، جو صرف رمضان میں زکوٰۃ دیتا ہے، جو صرف رمضان میں عمرہ کرتا ہے، جو صرف اور صرف رمضان میں ہی نیکی کا کام کرتا ہے، وہ صحیح مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ تو صحیح مسلمان کون ہوگا؟ جس کے 12 مہینے 12 منتھس جتنے وہ سب کے سب اللہ رب العالمین کے حکم میں گزرے، اللہ کی عبادت میں گزرے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزرے، اللہ کے مسجد میں گزرے، اللہ کے گھر میں گزرے، وہ مسلمان صحیح مسلمان ہوتا ہے، وہ مسلمان صحیح مومن ہوتا ہے۔ مومن اور مسلمان نے بہت فرق بیان کیا ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم مومن ہیں، مسلمان تو سبھی ہوتے ہیں، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ مسلمان ہو گیا، لیکن مومن ہونے کی بہت بڑی شرط بتا دی گئی ہے۔ تو مومن ہوں گے تو وہ نماز پڑھیں گے، وہ 5 ٹائم کی پریئر ہوتی ہے اس کو وقت پر ٹائم پر ادا کریں گے، جو اس کا ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم پر پڑھیں گے، اور جتنے بھی اسلام کے ارکان ہیں، ایمان کے ارکان ہیں، وہ ہر ایک چیز کو فالو کریں گے، وہ مومن ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ بدو جو عرب کے لوگ تھے، جو دیہات میں رہتے تھے، ولیج میں رہا کرتے تھے، ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ اسلام ایمان لے آئے،
اللہ رب العالمین نے اس کے سلسلے میں کہا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. یہی میں ڈیفرنس بتا رہا ہوں آپ کو ایمان اور اسلام میں، کہ جو لوگ نیو اسلام لاتے ہیں وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں ایمان لے آیا ہوں، وہ یہ کہیں گے کہ میں اسلام لایا ہوں، میں مسلمان ہوا ہوں. مسلمان ہونا اور ایک مومن ہونا بہت فرق ہوتا ہے. تو لہٰذا جو مسلمان ہوگا وہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو وہ لیو کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے اسلام کے پاس، وہ دھیرے دھیرے اس کو فالو کرتا ہے. لیکن جو مومن ہوتا ہے وہ ہر ایک چیز کو فالو کرتا ہے، اس کا ایک پیٹرن ہوتا ہے، اس کا ایک رولز ہوتا ہے، وہ اپنے رول کے حساب سے چلتا ہے. تو لہٰذا عید کے سلسلے میں ہمیں اور آپ کو خوشی بھی ہونی چاہیے، اور آج تو ہمیں ڈبل خوشی ہونی چاہیے. کیوں نہیں ہونی چاہیے ڈبل خوشی؟ کیونکہ آج ہمارے لیے ایک تو عید کا تہوار کا فیسٹیول جسے ہم اور آپ مناتے ہیں، دوسرا آج جمعہ کا دن ہے. یہ جو جمعہ کا دن ہے یہ بھی ایک انسان کے لیے خوشی کا دن ہے. یہ جو ہمارے وکس ہوتے ہیں، جتنے جو سنڈے منڈے یہ سب جتنے جو دن ہوتے ہیں ہمارے لیے، ان تمام دن کا یہ لیڈر ہوتا ہے جمعہ کا دن، اور اس دن ہمیں بھی خوشی ہونی چاہیے. تو لہٰذا آج مسلمانوں کو دو خوشی ہوگی، ایک جمعہ کی بھی اور ایک عید کی بھی خوشی ہوگی. تو لہٰذا مسلمان اس چیز کو سمجھے اور اللہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کیا کرے، اللہ تعالیٰ کی عبادت زیادہ سے زیادہ کیا کرے. اس دن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کا دن وہ دن ہوتا ہے، اس کی فضیلت میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ جمعہ کے دن کیا کیا ہوتا ہے انسان کے لیے. اس دن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر کوئی انسان سورہ کہف پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین سورہ کہف پڑھنے کی بینیفٹ، اس کا فضیلت سے انسان اگر کوئی جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے گا تو اللہ رب العالمین اس کا ایک جمعہ سے لے کر دوسرے گناہ جو آنے والے جمعہ ہوں گے، اس جمعہ نیکسٹ جمعہ تک جتنے بھی چھوٹے چھوٹے گناہ ہوں گے، صغیرہ گناہ اللہ کے نبی نے کہا، کبیرہ گناہ صغیرہ گناہ دونوں فرق ہوتا ہے. تو کہا جتنے بھی چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، اسمال گناہ جتنے بھی ہوتے ہیں انسان کے، اللہ سب کو معاف کر دیتا ہے. یہ اللہ کے رحیم ہونے کی دلیل ہے. یہ اللہ تعالیٰ یہ بات بتاتی ہے کہ اللہ کتنا رحیم ہے، اللہ اپنے بندے کو کتنا پسند کرتا ہے کہ اس کو معاف کر دے. انسان گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو آفر دیتا ہے، بہت بڑا آفر دیتا ہے کہ انسان ہماری طرف کسی بھی طرح سے انسان آ جائے اور اللہ رب العالمین اس کو معاف کر دیتا ہے. تو ہمارے لیے کتنی بڑی اپرچونیٹی ہے. ایک 10 یا 12 پیج کا سورہ کہف ہے، ہم پڑھ لیں، اللہ رب العالمین ہمیں ایک جمعہ سے لے کر دوسرے نیکسٹ آنے والے جمعہ سے اس کے گناہ جتنے بھی چھوٹے ہوں گے سب معاف کر دیا. دوسرا بینیفٹ بتا دیا گیا کہ اگر کوئی انسان سورہ کہف کے اسٹارٹ کا 10 آیت اگر شروع کا کوئی 10 آیت یاد کر لیتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس کو دجال کے ہر ایک چیز سے پروٹیکٹ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتا ہے. تو اب ایک انسان کے لیے اور کیا آفر چاہیے، کیا آفر چاہیے ہمارے لیے کہ اللہ رب العالمین تھوڑی تھوڑی آیت میں ہمیں کتنا بڑا آفر دے رہا ہے. ہمارے سب گناہ دھیرے دھیرے معاف ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے جتنے بھی سن جتنے بھی پاپ تھے اللہ رب العالمین سب کو ختم کرتے جا رہا ہے. اس کے باوجود انسان اگر اللہ رب العالمین کی عبادت کر کے جنت نہ جا سکے، سورگ اپنے آپ کو ایکسپٹ نہ کرا سکے، تو وہ انسان کتنا گناہ گار ہے. ایک رمضان کا مہینہ ہمارے سامنے سے چلا گیا، ایسے انسان کو خوش ہونا چاہیے جس نے اللہ رب العالمین کی عبادت کی، اللہ رب العالمین کی فرما برداری کی، اللہ کے لیے اپنا ہر ایک چیز کو قربان کر دیا، اپنے گھر کو چھوڑ دیا، اعتکاف کیا. ایسے انسان کو بہت زیادہ خوش ہونا چاہیے، کیونکہ یہی وہ دن ہوتا ہے، یہی وہ مہینہ ہوتا ہے جس میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو بہت سے بہت زیادہ جہنم سے بھی فری کرتا ہے، آزاد کر دیتا ہے. یہی وہ دن ہوتا ہے، یہی وہ رمضان کا مہینہ ہوتا ہے. تو لہٰذا ہمیں اور آپ سب کو اس بات پہ خوش ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن زبیر بیان کرتے ہیں کہ جس طرح آج ہم اور آپ عید کا دن بھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور جمعہ کا دن بھی ہے، تو کہتے ہیں صحابی کے درمیان ایسے صحابی کے وقت میں بھی ان کے ٹائم پہ بھی عید جمعہ کے دن پڑی تھی. تو اس کے بارے میں ایک مسئلہ بیان کیا جاتا ہے، صحیح حدیث کا مسئلہ ہے. کہا کہ اگر کوئی انسان چاہے تو عید کی نماز پڑھے یا پھر کوئی انسان اگر چاہے تو جمعہ کی نماز پڑھے. اگر دونوں میں سے کسی ایک کو اگر لیو کر دے، چھوڑ دے، تو کوئی گناہ نہیں ہے، جائز ہے اس کے لیے، اسلام اس کے لیے رخصت دیتا ہے، آپ کر سکتے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے. صحیح حدیث میں بیان کرتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر کوئی انسان چاہے تو جمعہ کی نماز پڑھے اور اگر کوئی چاہے تو عید کی نماز پڑھے، اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ دونوں ایک ساتھ پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے، دونوں پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر کوئی جمعہ کی نماز نہ پڑھے، صرف اور صرف عید کی نماز پڑھے، تو یجب علیہ اس کے اوپر واجب ہوتا ہے کہ ان یصلی صلاۃ الظہر، کہ وہ ظہر کی نماز کمپلسری پڑھے اگر وہ جمعہ کی نماز نہیں پڑھے گا تب. لہٰذا
ان تمام چیزوں کا ہمیں خیال کرنا چاہیے اور ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ عید کا دن جو ہوتا ہے ہمارے اور آپ کے لیے خوشی کا دن ہوتا ہے. تو ایسے دنوں میں ہمیں غریب جو پور فیملی لوگ ہوتے ہیں ان کا خیال کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید کے دن یتیم، بیوہ، ایسے لوگ جن کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، جس کا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، جس کا کوئی پروٹیکٹر نہیں ہے، ایسے لوگوں کے گھر پہ جاؤ، ان کو خوش کرو، ان کے لیے کچھ گفٹ بھی دیا کرو اور ان کو اپنی طرف سے مبارکبادی بھی دیا کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بچہ تھا جس کے ماں اور باپ دونوں ختم ہو گئے تھے، دونوں کا ڈیتھ ہو گیا تھا. دیکھا کہ عید کے دن وہ بچہ رو رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے، اس کو خوش کیا، اس سے پوچھا ماں وجہ کا تیرا ریزن کیا ہے، تیرا سبب کیا ہے، کس وجہ سے تم رو رہے ہو. وہ چھوٹا سا بچہ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آج ہمارے فادر، آج اگر ہماری موم، اگر دونوں کو اس دنیا میں لائف ہوتے، زندہ ہوتے، تو ہمیں بھی بہت زیادہ ہیپی ہوتی، بہت زیادہ خوشی ہوتی. تو اللہ کے نبی نے اس کو کہا کہ کیا تم اس بات کو گوارا نہیں کرتے ہو کہ میں تمہارا فادر اور عائشہ تمہاری ماں بن جائے. وہ بچہ بہت خوش ہو گیا. ریزن بتایا کہ اللہ کے نبی نے اس کو خوش کیا کہ وہ یہ بتانا، اللہ کے نبی یہ بتا رہے ہیں کہ اس کو کوئی پریشانی نہ ہو کہ اس کا فادر اور اس کی ماں دنیا سے چلی گئی ہے، اس کو کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بتا رہے ہیں. تو لہٰذا ہمارے اوپر بھی واجب ہوتا ہے کہ ہم بھی اسلام کے رول کو فالو کریں، اور اگر ایسے کچھ لوگ ہیں جو غریب ہیں تو ان کی جا کے مدد کریں، ان کی حفاظت کریں. اور خاص طور پر ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ عید کے دن نماز کے بعد مسلمانوں کے لیے دعا کرنی چاہیے، بہت زیادہ دعا کرنی چاہیے. ریزن یہ بتایا کہ اس میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، اور اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی دعا قبول کرتا ہے جہاں پہ سب لوگ ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں. تو لہٰذا ایسے میں ہمارا خود کے لیے ہمسل بھی دعا کرنا چاہیے، اور پورے مسلمان کے لیے، پوری فیملی کے لیے، اور خاص کر کے جو فلسطین کے مسلمان ہیں جن کے اوپر بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے، ایسے لوگوں کے لیے دعا کرنی چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ ایک انسان ایک امام ہی دعا کرے. انسان اللہ رب العالمین سب سے زیادہ دعا اس کی قبول کرتا ہے جو خود سے دعا کرتا ہے. اس لیے کہ انسان کو جو چیز کی نیڈ ہوتی ہے وہ انسان اللہ رب العالمین سے کوشچن کرتا ہے اور اللہ رب العالمین اس کو دیتا ہے. امام جو ہوتے ہیں، جو دعا کرتے ہیں، وہ ایک لمیٹڈ چیز ہوتی ہے، ان کے پاس وقت نہیں ہوتا ہے جو اتنا لمبا دعا کرے. لیکن ایک انسان جو دعا کرتا ہے ان کے پاس ہر ایک وقت ہوتا ہے، جتنا لمبا چاہے، جتنا لانگ کر سکتا ہے اور دعا کر سکتا ہے. تو لہٰذا ہمیں عید کے دن دعا بھی کرنی چاہیے اور تمام مسلمانوں کو بھی خوشخبری دینی چاہیے. ایک حدیث بیان کی جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ علی بن ابی طالب کے سلسلے میں عمر بن عبدالعزیز کے زمانے کی بات بیان کہہ رہے ہیں کہ ان کے وقت میں عید کا وقت آیا، سب لوگ خوشی منا رہے ہیں، سب لوگ ہیپی ہیں، عید کے نماز پڑھ کے آ گئے. تو دیکھا عمر بن عبدالعزیز، آپ عمر بن عبدالعزیز کو جانتے ہیں، ان کو خلفائے خمسہ کہا جاتا ہے. اتنے بڑے یہ عمر بن عبدالعزیز اتنے بڑے عالم تھے، اور اتنا زیادہ اس کے زمانے میں، اس کے پیریڈ میں اتنا زیادہ پیس تھا، امن تھا، شانتی تھا کہ ان کے وقت میں کہا جاتا ہے کہ کوئی ایک ایسا گھر نہیں تھا جہاں کے لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، اللہ کی بات نہیں کرتے تھے، کوئی غریب نہیں تھا. یہ ہر ایک گھر میں جا کر سب لوگوں کی مدد کرتے تھے، اس کی ہیلپ کیا کرتے تھے، اور خود اتنے بڑے متقی تھے کہ اللہ رب العالمین سے رات جا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کرتے تھے. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب عید کا دن ہوا تو سب لوگ ایک دوسرے میں خوش ہیں، مبارکبادی دے رہے ہیں، سب ایک دوسرے کو تقبل اللہ منا و منکم صالح الاعمال کہہ رہے ہیں. لیکن عمر بن عبدالعزیز ایک سائڈ میں بیٹھ کر وہ رو رہے ہیں. اتنے بڑے صحابی دیکھ رہے وہ رو رہے ہیں، تابعین ہیں اتنے بڑے، پھر بھی وہ رو رہے ہیں. تو کسی نے اس سے پوچھا کہ بھائی آپ کا ریزن کیا، کس وجہ سے رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ مجھے اس بات کا ڈر ہو رہا ہے، میں اس بات سے فیئر لیس ہو رہا ہوں کہ کہیں اللہ رب العالمین ہماری روزہ کو قبول کیا یا نہیں کیا، ہمارے اللہ رب العالمین نے ہمارے قیام کو ایکسیپٹ کیا یا نہیں کیا، ہم نے جتنے ذکر کیے، جتنے تسبیح کیے، اللہ نے اس کو قبول کیا یا نہیں کیا. اس بات کا صرف اسے غم ہو رہی ہے، اور وہ اس آیت کو پڑھ رہی ہے انما يتقبل الله من المتقین، اور وہ یہ پروف کر رہی ہے کہ کیا اللہ رب العالمین صرف متقی کی عبادت کو قبول کرتا ہے. میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ وہ اتنے بڑے متقی تھے کہ اللہ رب العالمین سے وہ ہمیشہ دعا کرتے رہتے تھے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جنت دینا، ہمیشہ دعا کرتے تھے. اور ہر ایک مفسرین اور محدثین اس کی عبادت کے بارے میں کوئی کلام نہیں کر سکتا کہ وہ کتنا زیادہ متقی، کتنا زیادہ اللہ رب العالمین کے سامنے جھکنے والے تھے. وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ میں متقی میں سے نہیں ہوں،
یہی قول عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا بھی ہے. وہ اتنا زیادہ عمر بن خطاب کے بارے میں ہم اور آپ میں سے کون نہیں جانتا کہ عمر کون تھے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا لو کان من بعد نبی فکان عمر، کہ اگر میرے بعد اللہ رب العالمین اس پرتھوی پر کسی کو نبی بنا کر بھیجتا تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہوتے. وہ عمر بن خطاب روتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے میری نماز قبول کیا نہیں کی، اللہ نے میرے روزہ کو قبول کیا یا نہیں کیا، اللہ نے میرے قیام کو قبول کیا یا نہیں کیا، اللہ نے میرے ذکر و اذکار کو قبول کی یا پھر نہیں کی. اتنے بڑے بڑے صحابہ دیکھیے اللہ رب العالمین کے سامنے روتے ہیں صرف اس وجہ سے. ریزن یہ ہے کہ انہیں ڈر لگ رہا ہے کہ اللہ نے اس کی عبادت کو قبول کیا ہے. بات بہت ساری کہنے کو ہے، وقت نہیں ہے. اکتفا کرتا ہوں میں یہیں پر اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمارے اس ایام میں رمضان مبارک کے مجمع کو قبول کر لے، اور اس عبادت میں ہم نے جتنے بھی روزہ کیے رکھے ہیں اللہ اس کو قبول کر لے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد بن عبد الله ورسوله أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا عن دعوته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تمام باتوں کا خلاصہ اور نچوڑ یہی نکلتا ہے کہ ہم اور آپ آج کا دن اللہ رب العالمین کے عبادت میں گزارے. یقیناً ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم خوش ہو. کیوں نہیں خوش ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ ہمارے اور آپ کا یہ مہینہ، یہ سال جو اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے لیے قائم کیا، یہ نیکی کا مہینہ ہے. اللہ رب العالمین کا یہ ایک رول اور قانون ہے کہ اللہ رب العالمین ایک نیکی کا موسم ختم کرتا ہے تو دوسرا نیا نیکی کا موسم اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے لیے لا دیتا ہے. تو لہٰذا اب جو آنے والا اب جو ہم جس منتھ میں ہم اور آپ انٹر کر چکے ہیں وہ شوال کا مہینہ ہے. اس کی بھی کچھ فضیلتیں ہوتی ہیں، اس میں بھی 6 روز ایسا ہوتا ہے جس کو انسان کو رکھنا چاہیے. تو لہٰذا ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کریں اور زیادہ سے زیادہ دعا کریں کہ اللہ ہمارے اس نماز کو قبول کر لے، اللہ رب العالمین ہمارے قیام کو قبول کر لے، اللہ رب العالمین ہمارے روزے کو قبول کر لے، اللہ رب العالمین ہمارے اعتکاف کو قبول کر لے، اللہ رب العالمین ہمارے ذکر و اذکار کو جتنی بھی عبادت ہم نے کی اللہ سب کو قبول کر لے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله يرحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.